اشاعت التوحید رسولنا نعرہ تکبیر ساجی قرآن مقدس دیں کم ہی ہے وہ زور سے بول رہے تھے اس لیے آئے اس کو آگے کر لو نا اس کو آگے کر لو پھر اس کو ہٹا دو ان چھٹ کے کر لینا تو ٹیپ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل اور احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب کیا، اور یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ سارے جہان کی
ساری نعمتیں مل جائیں، وہ ساری نعمتیں کٹھی ہو کر اس احسان اور نعمت کا بدلہ نہیں بن سکتی، عوض نہیں بن سکتی، برابر نہیں ہو سکتی، جو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہے۔ کیونکہ تمام انبیاء، تمام کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات میں ظاہری اور باطنی حسن کے اعتبار سے افضل الخلق علی الاطلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری تو دور کی بات، ہم سری تو دور کی بات، آپ کو اللہ نے وہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ اس رفعت کی انتہا تک کسی مخلوق کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ایک ایک چیز دیکھ لے، حتیٰ کہ جو کمالات، جو فضائل، جو فواضل، جو انعامات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، اس کی نظیر اور مثال سابقہ انبیاء میں بھی نہیں۔ پورا انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کر لو، نہیں ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص کمالات ہیں وہ آپ کا خاصہ ہے، اور اس طرح کا خاصہ ہے جس طرح اللہ تعالی کے کمالات الوہیت میں مخلوق کا کوئی فرد شریک نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے کمال عبدیت میں کائنات کی کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ تو اس شان والے نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا شان بھی بڑا عظیم ہے، کلیم اللہ، بلا واسطہ رب سے کلام کرنے والے، لیکن ان کی امت بھی حیران ہو گئی، ششدر ہو گئی، راہ گم کرنے والی ہو گئی۔ تورات ملی تھی، لیکن آج یہودی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ کون سی تختیاں تھی جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ وہ خود پریشان ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ پہ آئی، آج دنیا کا کوئی عیسائی
یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کتنی نازل کی تھی اور مولویوں نے گڑبڑ کتنی کی ہے۔ عیسائیت حیران ہے، ششدر ہے، یہودیت حیران ہے، ہندوؤں کی ویدیں، ان کا مذہبی لٹریچر، وہ سب حیران و پریشان ہیں کہ جن کی طرف وہ ویدوں کی نسبت کرتے ہیں، کتابوں کی نسبت کرتے ہیں یا دین کی نسبت کرتے ہیں، ان تک ان کی کوئی سند، کوئی دلیل نہیں کہ یہ ان کے مذہبی رہنماؤں کا خزانہ ہے یا ان کی کتابیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ملی، یہ 30 پاروں والا قرآن۔ ساری دنیا کے یہودی نصرانی انہوں نے ریسرچ کی، وہ بھی یہ بات کہنے پہ اب بھی مجبور ہیں کہ جس طرح یہ قرآن محمد کے پاس تھا اسی طرح قرآن آج مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ میں سے کسی کو شک ہے؟ جی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکل کے آیا، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ اگر کتاب محفوظ نہ رہے امت تباہ ہو جاتی ہے، اور کتاب محفوظ ہو اور پھر کوئی تباہ ہوئے تو اپنی قسمت کو روئے۔ نصاب ہدایت بھی موجود ہو، پروگرام محمدی بھی موجود ہو، اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس نے محمد مصطفیٰ کو پہچانے ہی نہیں۔ اس نے صرف حلوے کھائے، چاول تے جھنڈیاں تے صدقے یا رسول اللہ دے نعرے، ورنہ محمد مصطفیٰ کو کوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے آپ کی 23 سالہ محنت کو تو وہ 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ یہ قرآن ہے۔ لیکن آج ایک حیرانی ہے کہ یہودی حیران ہے، عیسائی حیران ہے، یہ حیرانگی ان کا حق بنتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہودی تمہارے پیچھے آتے، عیسائی تمہارے پیچھے آتے، لیکن آج محمدی جا کس کی طرف رہا ہے؟ یہودیوں کی طرف۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے محمدی نے محمد کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر یہ محمدی محمد الرسول اللہ کو پہچان لیتا تو آپ کا تو وہ مقام ہے لو کان موسیٰ حیًّا ما بسع لہ الا اتباعی۔ اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر نجات وہ بھی نہیں پا سکتے تھے۔ لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ رسمی دین، رسمی تقریریں اور رسمی سبحان اللہ، یہ وقت رسمی تقریروں کا نہیں، رسمی سبحان اللہ کا نہیں، یہ وقت ہے اندر بیٹھ کے سوچنے کا کہ تو محمدی ہے، تیرے گھر میں میرے نبی کی سنت نہیں، تیری شادی یہودیوں والی
والی سکھوں کی تقلید، تیرے مرنے پر کل 40ویں جمعراتیں سب ہندوؤں کی رسمیں، یہ کوئی مذہب نہیں، یہ ہندوؤں کی رسوم ہے۔ مرنے کے اتوار دیکھ، شادی بیاہ کے دیکھ، اپنے معاملات دیکھ، اپنے والدین کے ساتھ تعلق دیکھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق دیکھ، اور پھر ذرا سوچ کہ پیغام محمدی کو کیا ہے اور میں محمدی کیسا ہوں۔ گھروں کے گھر برباد نہیں ہو گئے جی، کیونکہ آج اس کلمہ گو میں اسلام تو دور کی بات، انسانیت بھی نہیں رہی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دین کو رسمی بنا دیا گیا، رسمی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی۔ آج وہی دور ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ذرا اندر دیکھ کے سوچو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تقریر ہوتی تھی اور ایک ہی تقریر میں انقلاب آتا۔ آج انقلاب کیوں نہیں؟ سال میں 6 جلسے سنتے ہو، کوئی انقلاب نہیں رہ گیا۔ رسم اذاں روح بلالی نے رہی، رسمی مسلمان بن گیا۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ محمدی بن جاؤ۔ یہ جو زبان پہ ہے نا کہ محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس کو عمل میں لے آؤ۔ جب محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو تیرے چہرے پہ میرے نبی کی سنت کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے تیرے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ جب محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، تیرا نکاح میرے نبی جیسا کیوں نہیں؟ تیرا جنازہ میرے نبی جیسا کیوں نہیں؟ تیری اذان، عبادت، پروگرام، تیری سیاست میرے نبی والی کیوں نہیں؟ تیرا ملک کا نظام نبی والا کیوں نہیں؟ 70 سال سے زائد ہو گئے آپ کے آباء و اجداد میں، لاکھوں شہید ہوئے، لاکھوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ کیوں؟ پاکستان بن رہا ہے۔ آج تک آپ کی عدالتوں میں نظام محمدی نہیں، آپ کی اسمبلی میں نظام محمدی نہیں۔ اسی کالے انگریز کا، وہ گورا انگریز کا کالا قانون، جا کے پوچھو عدالتوں سے، آج تک تم اپنی زبان ریج نہیں کر سکے۔ ABC، آخر وجہ کیا ہے؟ کہ کبھی تو نے سوچا ہی نہیں کہ میں ہوں کون، یہ سوچ تجھ میں آئی نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس لیے میرا بھائی سوچ تو محمدی ہے، کون ہے؟ یہ فکر پیدا کر تو کون ہے، تیری پہچان کیا ہے، تو بول محمدی ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ اور جو محمدی ہے وہ نظام محمدی کے علاوہ کسی نظام کو نہیں مانتا۔
جو محمدی ہے وہ کتاب محمدی کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتا. جو محمدی ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ کے مقابل کسی کے طریقے کو نہیں مانتا. تو ہم کہتے ہیں آج اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پہچان کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے گھروں سے یہود و نصارہ کے طریقے نکلیں گے یا نہیں؟ اندر سے وعدہ کرو، اندر سے سچی توبہ کرو. تمہاری شادیاں، تمہارے مرنے، اور جو میرے بھائی بیٹھے ہیں رگڑانے والے، یہ بھی خیال کر لیں. داڑھی والوں کا چہرہ بھی دیکھ لو اور چھلے مچھوں کا بھی دیکھ لو. عجیب حالت ہے. داڑھی منڈانا تو فطرت کے بھی خلاف ہے، خلاف فطرت ہے. اسی طرح سوچ لینا اس وقت اس فکر کی ضرورت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سوچنا. محمدی ہوتا کون ہے؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جہاد کے فضائل. ایک آدمی نے تقریر سنی، تھوڑی سی تقریر سنی، اس کے ہاتھ میں کھجور ہے مٹھی میں. وہ آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ بتاؤ. یہ کھجور اگر میں کھانا شروع کروں زیادہ دیر لگے گی یا مر جاؤں تو جنت میں پہنچنے میں زیادہ دیر لگے گی؟ توجہ ہے؟ جنت میں پہنچنے میں آپ نے فرمایا کھجور کھانے میں دیر زیادہ لگے گی. اس نے کھجور پھینکے، اس نے کہا یہ کسی اور کو دے دینا، اور خود میدان میں کود گیا. یہ ہوتا ہے محمدی. یہ میرے نبی کا امتی ہے، ماننے والا ہے. سنا اور سننے کے بعد چل پڑا. تو نے سنا اور سن کے چسکے لیتا ہے. آج تیرا اور میرا ذہن بن گیا کہ مولوی نے سر کیسے لگائی، جوش کیسے لگایا. اور الحمدللہ جو مولوی ہوتے ہیں وہ آپ سے 100% زیادہ بد عمل ہوتی ہے. وہ بھی تاجر، تم بھی تاجر. تو دین کو تجارت بنایا، تقریریں بیچی اور ایک کاروبار بن گیا. اس لیے خدا کے لیے واپس آؤ، حقائق کی طرف آؤ، حقائق کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان کر رہے ہیں اقرض اللہ، اللہ کو قرضہ دو خوشی کے ساتھ. ایک آدمی مسجد کے دروازے سے گزر رہا ہے، اس کا نام ہے حضرت دہدہ. دہدہ اس نے سنا، وہ گزر رہا تھا، واپس آیا، مسجد کے اندر چلا آیا. کھجور کا موسم تھا، اہل عرب کا سب سے بڑی فصل کھجور ہے. کھجوریں پکی ہوئی تھی اور ان کی عادت تھی کہ اپنے بال بچے وہ ادھر ہی بھیج دیتے تھے باغ میں. جب کاٹنے کا وقت آتا یہ دروازے سے گزرے، ان کے کانوں پہ آواز پڑ گئی.
اندر آئے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے تھے اللہ کو قرض حسنہ دو اور جو دے گا تو اتنا ثواب ملے گا، یہ اللہ نے فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا۔ اس نے کہا پھر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں جتنا میرا باغ ہے سب اللہ کے نام پہ صدقہ ہے۔ یقین ہے، میں یقین ہے کامل۔ اور جہاں مسجد میں 10 روپے دینے ہوں، مولوی صاحب بیچارہ 2 ہفتے زور لگاتے ہو بل پورا کرو، تو یہ امتی ستا کتے پیے نسا پیے۔ اس مسجد مڈو آمنا ہی نہیں سا کہ میں کدے غلطی کی ہے مسجد چامنا تو میرے کو بل منگ دے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ اب یہ کہہ کر وہ چلا اور باغ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، اپنے گھر والوں کو کہتے سب باہر آ جاؤ، اور ایک کھجور بھی ساتھ نہیں لینی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اقرضت اللہ، یہ باغ میں اللہ نو قرض ہی دے دیتا ہے، اس لیے ایک کھجور بھی ساتھ نہیں لا سکتے۔ یہ ہے ایمان، اصل ایمان۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ منبر پہ ہیں اور ایک صحابی کو کہتے ہیں اجلس، بیٹھ جا۔ ادھر کہا، ایک ادھر آ رہا تھا، ایک پاؤں اندر ایک باہر ہے، گرمیاں ہیں۔ جب اجلس کا لفظ سنا تو دروازے کے ایک اندر پاؤں ایک بار وہاں بیٹھ گیا۔ آپ نے کچھ دیر بعد دیکھا یہ پسینہ پسینہ باہر بیٹھا ہے، پوچھا کہ میں نے تجھے تو نہیں کہا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جب اجلس کا لفظ میرے کانوں میں پڑا نا، ایمان نے اجازت نہیں دی قدم اٹھانے کی۔ یہ ایمان تھا محمدی پڑھایا ہوگا ایمان یہ ہے۔ ایک سویا ہے، نئی شادی ہے، پہلی رات ابھی غسل نہیں کیا، باہر سے آواز آتی ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو۔ تمہارا تو آسان ہے اللہ کی راہ میں نکلو، بستر اٹھاؤ ریونٹ، ادھر اللہ کی راہ کچھ اور تھی۔ صحابہ کے ہاں اللہ کی راہ کچھ تمہارے والی نہیں تھی، ناراض بھی نہ ہونا۔ یہ چلے سے روزے صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ جو تم لوگوں کو بتاتے ہو نا کہ صحابہ یوں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، یہ تلبیس نہ کیا کرو۔ یہ ہندوستان کی روٹین ہے، مولانا الیاس صاحب نے شروع کی، یہ الگ بات ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں، اس پہ ہم نہیں گفتگو کر رہے، لیکن نہ نبی کا یہ دین ہے نہ صحابہ کا دین ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، وہ ہے جہاد، قتال، آلووں سے لڑنا نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ نکلے، ایک آدمی مجھے کہتے ہیں کہ صحابہ اتنے تھے، جنت البقیع میں تو چند ہے، باقی کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا آپ بتا دیں۔ کہتے اللہ کے راستے میں گئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے راستے کی تھوڑا وضاحت بھی کر۔ چلا لگانے گئے تھے، سے روزہ، کہتے اور کیا ہے، بس اللہ کے راستے میں گئے تھے۔ میں نے کہا مکہ مدینہ کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں جس کے قریب شہداء صحابہ کی قبریں نہ ہوں۔ شہداء صحابہ کی، اب خاموش ہو گئے ہو، شہداء صحابہ کی، بھائی تو جو مرضی کرتے رہو، میں تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں، تمہیں تو نہیں روک رہا کہ تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔
جو مرضی کرتے رہو، لیکن صحابہ کا کام وہ تھا، آواز پڑی انفرو نکلو اللہ کی راہ میں، آدمی کھڑا ہوا، حضرت حنظلہ کھڑے ہوئے، بی بی نے کہا غسل تو کر لے، اس نے کہا اتنی دیر رسول کے فرمان میں نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ایمان ہے جو اصل محمدی ایمان ہے، تو آپ نے تیار کیا۔ چلا جنگ ختم ہوئی، نہ زندوں میں ملا نہ لاشوں میں ملا۔ آپ نے حاضری لگائی مجاہدین کی کہ حنظلہ کہاں ہے، تلاش شروع ہوئی، ایک کونے پر دیکھا تو اللہ کے محبوب ہنس پڑے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ پیغمبر کو بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ غیب دان کون ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کی بیوی سے تحقیق کی گئی، انہوں نے بتایا۔ خیر یہ تو چند مثالیں، اگر اس طرف چلے تو صحابہ کہتی انہی کو ہیں، صحابہ کہتی، بولو صحابہ کہتی انہی کو ہے۔ انہی کو کیا مانا؟ اخرجوا من دیارہم و اموالہم اوذوا فی سبیلی، جنہوں نے گھر چھوڑے، جنہوں نے مال و تجارت سب تعلقات چھوڑے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جن کے بچے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، جن کے آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے اندھا کر دیا گیا، جن کو اونٹوں پر باندھ کے ایک کا مشرق ایک کا مغرب میں رخ کر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اوذو فی سبیلی، جن کو گرم پتھروں انگاروں پہ گھسیٹا گیا، اوذو فی سبیلی، جن کے بال بچے عورتیں ماں باپ سب جدا کر دیے گئے، اوذو فی سبیلی۔ اس کو کہتی ہیں پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے یار۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو کسی صحابی کو بکواس کرتا ہے نا تو اس کا کبھی نسب صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا کبھی نسب، اس کا ڈی این اے کرا لو۔ صرف صدیق کی بات نہیں، جو معاویہ کو نہیں مانتا، یہ جو نسبت ہے نا صحبت والی، یہ صدیق معاویہ میں کوئی فرق نہیں۔ توجہ ہے؟ کون سی نسبت؟ صحبت والی نسبت۔ آپس میں مراتب کا فرق ہے۔ جس طرح نبوت ہے نا، نبوت میں حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں۔ نبوت والی نسبت میں کوئی فرق ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، ایک نبی کی بھی توہین کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے کس کی توہین کی ہے؟ نبوت کی۔ کس کی توہین کی؟ نبوت کی۔ ہاں مراتب کا فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ امام الانبیاء خاتم النبیین ہے، لیکن نفس نبوت میں سب برابر۔ کسی ایک کا انکار یا توہین کیا ہوگی؟ کفر ہوگا۔ اسے نفس صحبت بھی ابو بکر و معاویہ میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح صدیق کو
وہ بھونکنے والا، وہ مرتد اور زندیق ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ پہ تنقید کرنے والا بھی پکا بلد الحرام اور شیطان ہے۔ شان صحابہ علامہ خضر حیات توجہ ہے نا؟ ایک کہنے لگا پھر علی معاویہ کی لڑائی کیوں ہوئی؟ میں نے کہا تجھے جج کس نے بنایا؟ تو جج ہے؟ حضرت علی معاویہ کا کیس تیری عدالت میں آیا؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ تجھے یہ کس نے اتھارٹی دی تو فیصلہ کر؟ تو ذرا اپنی پوزیشن سنبھالنا۔ تو ہے کون جو حضرت علی معاویہ حضرت عائشہ کا جج بنا ہوا؟ نہ تیرے ایمان کی سند، نہ تیرے نسب کی سند، اور فیصلہ ان کا کرتا ہے جن کا نسب بھی محفوظ، جن کا ایمان بھی محفوظ۔ تو پہلے اس کا تو موازنہ کرنا۔ ان کا تو ایمان گارنٹی شدہ ہے، تیرے ایمان کی کیا گارنٹی ہے؟ تو جج بنائے، جو جج ہے نا، سبحان اللہ، جج بھی قانونوں کے پابند ہوتی ہے۔ تمہارے جج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے بھی قانونوں کے پابند، اور وہ ہے مالک یوم الدین۔ قاضی نہیں، مالک۔ مالک وہ ہوتا ہے جو قانون کا پابند نہ ہو۔ کسی قانون اس کے ہیں۔ تھک تو نہیں جاؤ گے؟ تقریر والے میں نے شروع کرنی ہے۔ نعرے بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ چپ ساری رات میں اتنا فارغ نہیں ہے۔ چپ کر کے سنو، کوئی نعرہ نہ لگاؤ، مہربانی تمہاری۔ یہ اولو ہوبل والے نعرے چھوڑ دو۔ نعرہ ایک ہے اور وہ نعرہ تکبیر ہے، اور ہے وہ میدان جہاد میں۔ اللہ آپ کو بھی لے جانے کی، وہاں جانے کی توفیق دے۔ مسجد میں نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بدعتیں اپنی جماعت میں نہ لے کے آؤ۔ توجہ کر، کیا کہہ رہا تھا؟ شاباش۔ وہ مالک یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہاں تو کسی پیغمبر کا اختیار بھی نہیں ہوگا، وہاں تو امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کا سجدہ کرنے کے لیے بھی اس کی اجازت طلب کریں گے، اجازت طلب کریں گے۔ اور اس سے پہلے پھر شفاعت سے پہلے بھی سجدہ ہوگا۔ لا یملکون منہ خطابا، ایک ہونٹ ہلانے کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہوگی۔ اور اس نے فیصلہ کیا ہے رضی اللہ عنہم برضوا عنہ، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اور تیری حیثیت کیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ باتیں کر دو، حضرت علی معاویہ کی لڑائی ہوئی، تجھے خبر کس نے دی؟ ٹیلی فون ہوئے؟ ان راویوں پہ اعتماد کرتا ہے، واقدی، قلبی، سدی، اس طرح کے کذاب، دجال، مورخین، ان پہ تیرا اعتماد ہے اور خدا کی کتاب پہ نہیں ہے؟
توجہ ہے نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الف بین قلوبہم، علی معاویہ کا دل لڑ سکتا ہی نہیں. الف بین، بول بول، الف بین قلوبہم. علی کے دل میں معاویہ، معاویہ کے دل میں علی کا بغض آ سکتا ہی نہیں. اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے. قرآن کہتے ہیں بھائی بھائی ہے، اور جھوٹے کذاب بے ایمان شیطان قسم کے راوی جن کو سب محدثین کہتے ہیں دجال، کذاب، پرلے درجے کے رافضی، ان کا جھوٹا پی پی کر قرآن کدھر جائے گا؟ اللہ نے صحابہ سب کی شان بیان کی، اشداء علی الکفار، اور آگے رحماء بینہم. قرآن سچا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے آپس سے کھنڈ کھیرن، کینو کھنڈ کھیر، رحماء بینہم. تو اتنی بات تو قرآن نے کلیئر کر دی کہ صحابہ کا آپس میں بغض نہیں تھا، آپس میں دل نہیں لڑے. اور رہ گیا ظاہراً اگر کوئی لڑائی ہو جائے دین کے لیے، دونوں مخلص ہوں، دونوں کی نیت تحفظ دین ہو، تو پھر ان پر معصوموں میں بھی یہ کام ہوا ہے. حضرت موسیٰ ہارون کی بھی ہوئی ہے، وہاں تو جج کیوں نہیں بنتا؟ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی سے پکڑا یا نہیں پکڑا؟ پکڑا تھا، بالوں سے. تو قرآن نے تو اس کو کہو یہاں بھی ذرا جج بن کے دکھا نا، تجھے میں دیکھوں. جہاں وہاں تو جج نہیں بن سکتا جی حق پہ کون تھا، تینا حق پہ کون تھا. اس بے ایمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حق ہمیشہ باطل کے مقابلے نہیں ہوتا، کبھی حق ہوتا ہے اولا بالحق کے مقابلے. کس کا؟ اولا بال، بول اولا بال، اولا بالحق، حق اولا بالحق. دونوں طرف حق ہوتی ہیں، ایک طرف ذرا حق بھاری ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے مقابلہ میں کمزور ہوتا ہے. ہوتے دونوں حق پہ. اچھا، سبحان اللہ. آپ کو جو کتاب دی اس کتاب کی شان. ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فضائل محمدی بھی، اور سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا. وہ ہے مسئلہ درود. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک شان دی کہ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکا دیا. شان تھی، لیکن ایک دفعہ جھکایا. اور شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو میرے نبی پر درود پڑھنے پہ لگا دیا. سبحان اللہ. اس شان کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور ذکر کس انداز میں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ یصلون علی النبی آفرین بھیجتا ہے پیغمبر پر، شابشیں بھیجتا ہے پیغمبر پر، اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا کیا معنی؟ صلاۃ اللہ کیا ہے؟ خیال کرنا، اللہ درود بھیجتا ہے، کیا معنی؟ مولوی تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ اور بندے شریک ہے، پھر خود کہتا ہے وہ کیا ہے؟ درود ہے۔ حالانکہ یہ کہنے والا کافر ہے، غلط ہے بالکل۔ غلط نہیں، کافر ہے۔ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ عابد، وہ معبود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ معبود۔ پھر کیا معنی صلاۃ اللہ کا؟ اللہ درود بھیجتا ہے، کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا کوئی کلمات ہے؟ نہیں۔ بخاری اٹھا، روح المعانی اٹھا، ابن کثیر اٹھا، مسئلہ کھل جائے گا۔ اللہ کا درود بھیجنا وظیفہ پڑھنا نہیں، کلمات پڑھنا نہیں۔ اللہ کے درود کا مطلب ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں شان عطا فرمائی کہ سب ارواح انبیاء سے نبوت محمدی کا میثاق لیا۔ عالم دنیا میں حضرات انبیاء کرام کو محمد مصطفیٰ کی آمد کا مبشر بنایا، کتابوں میں بشارت نازل کی، یہ ہے صلاۃ اللہ۔ اور اللہ رب العزت کا صلاۃ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو، آپ کے ذکر پاک کو بلند کیا، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم قیامت میں، مقام شفاعت کبریٰ میں، مقام محمود پر، حتیٰ کہ جنت میں، دیدار میں، ہر جگہ پہ رفعت محمدی کو برحال رکھا۔ یہ معنی ہے صلاۃ اللہ کا۔ آپ کی شریعت کو دوام دیا، ہر شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، شریعت محمدی سدا بہار ہے، ہر کتاب بدل گئی، کتاب محمدی لا ریب محفوظ ہے۔ آپ کو ختم نبوت کا تاج، ہر پیغمبر اپنے ایریے علاقے میں آیا، اور محمد مصطفیٰ کافۃ للناس رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے آپ کو نبوت عامہ دے کر بھیجا۔ تو یہ ہے صلاۃ اللہ۔ اللہ نے یہ شانیں عطا کی، تو ان شانوں کا عطا کرنا یہ کیا ہے؟ صلاۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا درود، صلاۃ۔ فرشتوں کا صلاۃ ان کی شان کے مطابق کہ فرشتے خود محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ اب آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کس کو خطاب ہے؟ کس کو خطاب ہے؟ معلوم ہوں دے مشرک دا درود پڑھنا حق کی کوئی نہیں۔ مشرک نو یہ گل ڈھک دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ۔ یہ کیوں کہا یا ایھا الذین آمنو؟ کیونکہ درود ہے سب سے اونچی عبادت، سب سے بول، سب سے، ابھی سمجھ آئے گی، میں نے وہ سمجھانا ہے، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ عبادت۔
اور مشرک وہ بدبخت ہے کہ اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. چاہے مشرک جان دے دے، کعبہ میں مرے، دھرنے میں مرے، اور مشرک جو بھی کرے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا مشرکا میں نے تجھے نہیں معاف کرنا. تم ڈھیلے پڑ جاتے ہو. مشرک کی بخشش ہو سکتی؟ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. حتی یالج الجمل فی سم الخیاط. فرمایا مشرک اس طرح جنت میں نہیں جا سکتا جس طرح سوئی کے دک سے اونٹ نہیں گزر سکتا. سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا. مشرک اس طرح جنت نہیں جا سکتا. کہ مولویاں تے بڑے زور لائے نے. اور جو مولوی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے وہ مولوی مرتد ہے. کیونکہ آیت کیا ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا پیغمبر نہیں کر سکتا، تے مومن نہیں کر سکتا. فرمایا پیغمبر کو بھی یہ بات مناسب نہیں، تے اہل ایمان کو بھی نہیں کہ مشرک مر جائے اور اتنا لفظ کہہ دے اللہ بخشے، اللہ اس کی مغفرت کرے. تو آج تو جناب تو جنازے نہیں جھریٹ کے آندھا، پھر آدم ہاں بھی مواحد. میں آکے نا دین المذاق بنائے، ادھر بھی تے ادھر بھی. ہر پلے منہ مارنا لین منافق آدھی شریعت. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم نے مانا کیا پھر لومبڑ نہیں بنے. تفسیر ابن جریر دیکھ لینا. ثم استقاموا، توحید دا نعرہ لا کے پھر پکے ہو گئے، پھر لومبڑ نہیں بنے. لومبڑ دیکھا اس کا اتنا بڑا دم ہوتا ہے، اور اگر آپ شکار کرتے ہیں تو زیادہ سمجھتے ہیں وہ دم ادھر مارتا ہے منہ ادھر نکالتا ہے. تو یہ جو مشرکوں کے جنازے پڑھنے والے ہیں یہ شرعی لومبڑے. سالب مشرکوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والے ہونا بول سے. میں نے اپنی تو نہیں کی، حضرت فاروق اعظم کا معنی کیا ہے. حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ مولوی کہتے ہیں سختی کرتا ہے، پتہ نہیں یہ نرمی کہاں سے لیتی. آ جاؤ واپس. مشرک کی بخشش ہو سکتی اور مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول. کوئی دلیل پوچھے. ابو جہل نے کعبۃ اللہ بنایا، حج کیا، عمرے کیے، حاجیوں کو ستو پلایا. ابو لہب نے میلاد منائی. مولویوں سے پوچھ لینا ہے گپ ویسے، چلو ان کی مان رہا ہوں. ابو طالب نے ناموس تحفظ رسالت کے لیے جیلیں کٹی. شیب ابی طالب جیلیں کٹی، لیکن سب کے بارے میں فرمایا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قابل قبول نہیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ.
او ایمان والو تجھ سے بات ہے، مشرکوں سے بات نہیں، سبحان اللہ اہل ایمان سے بات ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو تم درود پڑھو میرے پیغمبر پر، وسلموا اور سلام پڑھو تسلیما، ایسا سلام جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ درود بھی وہ پڑھو، سلام بھی وہ پڑھو کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ یہ آیت آئی، یہ اعزاز محمدی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اللہ نے سب اہل ایمان کو بتا دیا، اے ایمان والو تم نے میرے نبی پہ درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی، لیکن تسلیمہ سلام بندہ دے پترار پڑھیو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کٹھے ہوئے۔ اب ذرا خیال کرنا، پہلے یہ بتائیں صحابہ کو عربی آتی تھی یا نہیں؟ جی سبحان اللہ، وہ تو اہل لسان تھے۔ اگر صحابہ درود بناتے کتنا سونا درود ہو گیا۔ حضرت علی تھے، حضرت صدیق تھے، اور صحابہ کا پتہ ہے سبحان اللہ عرب کے وہ فصیح بلیغ۔ جب قادسیہ فتح ہوا اور یہ ایران کے فارس، وہ صحابی ذرا واپس جو گیا رپورٹ دینے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ میں حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے اور بھی بیٹھے تھے، تو میں نے وہ فتح کا واقعہ سنانا تھا، کارگزاری فتح کا واقعہ۔ تو کہتا ہے کہ میرا اتنا قادر الکلام نہیں تھا، کبھی میں نے تقریر نہیں کی تھی، اور عرب کے لوگ تو مسجع مکفہ فصیح بلیغ کلام کے میدان میں شاہ سوار تھے۔ تو فاروق اعظم نے مجھے کہہ دیا ذرا ممبر پہ بیٹھو اور واقعہ بیان کرو۔ تو کہتے میں ڈر گیا کہ ان کے سامنے میں بیان کیسے کروں گا، فصاحت بلاغت کوئی چیز ہوتی ہے کسی کو سمجھنا ہے، خیر ہے، کلام کیسے کروں گا؟ تو اتنے وہ فصیح بلیغ، اگر صحابہ درود بنا سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن بنایا نہیں، اللہ کے رسول سے پوچھا ہے سبحان اللہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، سوال ہے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ درود عبادت تھی۔ درود کیا تھی؟ اللہ کا حکم تھا نا، تو درود عبادت ہے رب کی، اور عبادت پیغمبر کے طریقے کے بغیر قبول ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پوچھے کہ دیو کام اپنی طرف سے عبادت نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں اتباع، اس لیے صحابہ نے پوچھا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ صحابہ کا مذہب تھا کہ عبادت بنانا جائز نہیں ہے جب تک رسول کی تصدیق نہ ہو۔ درود بھی انہوں نے اپنا نہیں بنایا۔ پوچھا کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہمیں سلام کا پتہ چل گیا، وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی برحمت اللہ وبرکاتہ، وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن درود کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا قولو اللہم صلی علی، پڑھو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہم
صحابہ نے پوچھا، 22 صحابہ ہیں پوچھنے والے اور 45 سیگے ہیں، سب حدیث کی کتابوں میں۔ امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک رسالے میں جمع کر دیے، سارے درود کے سیگے سب جمع کیے ایک ہی رسالے میں۔ ہم نے بڑی کوشش کی، سوا 2-3 کے زائد ہمیں نہیں ملے، جو حضرت نے لکھے 2-3 سے زائد ہمیں نہیں مل سکے، سارے سیگے جمع کیے۔ تو ہر درود کا سیگا شروع ہوتا ہے اللہم، پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی۔ پہلے درود تا فیصلہ کرو نا بھئی درود کیڑا ہے۔ لوگ تمہیں کہتے ہیں یہ درود نہیں مانتے، میں نے کہا کون سا والا درود؟ کہ ساڑھے مولوی والا۔ اصلا تیرے مولوی نو مسلمان نہ من دے، اس دا درود کی نہیں منسا۔ جو پیغمبر کی زبان سے آیا ایمان سے بتاؤ، اس درود جیسا کوئی درود ہو سکتا ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں، میرے نبی بتا رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کی طرف سے گارنٹی دے رہے ہیں۔ فرمایا جو ایک مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد، اللہ اس کو 10 دفعہ جواب دیتا ہے۔ اس درود پہ گارنٹی ہے۔ تو نے تو پہلے درود ہی چھوڑ دیا میرا بھائی، کوئی جہاں چھوڑ گیا، کوئی مدینے جا کے چھوڑ گیا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ آج میں نے بیان جو کر رہا ہوں، اب تقریر شروع کر رہا ہوں، بیان جو کرنا ہے کہ ملا درود چھوڑ کیوں گیا۔ اس درود راز کے ہوئے کہ مولوی اس درود دے نیڑے نہیں آندہ، حالانکہ یہ درود کس دسائی؟ اللہ دے رسول دسا۔ تے تو بھی سوال یاد کر، تے منت کر بھئی مولوی صاحب باقی مسئلے تر رہ گئے، اپنی جاتے اللہ دنائی یہ درود کیوں چھوڑے؟ چھوڑے کہ نہیں چھوڑا؟ کئی اتھے چھوڑی کریں، اور کوئی کہتے ہیں وہاں مدینے میں جا کے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک مولوی تو میں پوچھا بھئی یہ درود میں نہیں پڑھا، کسے نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی کتھائیں بھی نہیں پڑھا۔ اس نے کہا فلانی کتاب میں لکھا ہے ایک آدمی جنگل میں گیا، جن پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ جن دے پتریا، جن پڑھ رہے تھے، جنگل میں گیا جن پڑھ رہے تھے۔ اس جن پہ اعتماد ہے، محمد کی زبان پہ اعتماد نہیں۔ آج تو فیصلہ کر میرا بھائی، اس لیے ملا کو تکلیف ہے اس درود سے کہ یہ درود نری توحید ہے۔ یہ درود کیا ہے؟ خالص، خالص بول، خالص، یہ خالص۔ جتنی درود میں توحید ہے، خدا کی قسم اس کی نظیر نہیں ہے۔ اگر چند چیزیں تو پڑھ لینا، نماز، درود، یا توحید مان گنتے تیرے ہاتھ سے جنت باجے بے، جو پڑھ دے۔ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، درود کا صرف معنی سمجھاؤں گا۔ اللہم یا اللہ، اللہم دا معنی یا اللہ، جھگڑے مکدن کے نہیں مکدے۔ اللہم کا معنی، شاباش ذوق سے بولو، اللہم کا معنی یا اللہ یا رسول اللہ۔ اللہم کا معنی یا اللہ یا رسول اللہ۔ درود میں بات کس سے ہے؟ اللہ سے یا نبی سے؟ درود میں بات اللہ سے ہے پیغمبر کے بارہ میں، پیغمبر کے بارہ میں، لیکن ہے کس سے بات؟ اللہ سے بات ہے۔ اس لیے میرا بھائی یہ درود دعا ہے،
درود کیا ہے؟ دعا ہے جو امتی پہ اللہ نے رحمت کی ہے کہ اپنے نبی کے حق میں اور نبی کا امتی دعا کیا کر، اپنے نبی کے حق میں اور پیغمبر کا امتی تو دعا مانگا کر، اور اس لیے تاکہ تیرے عقیدے میں شرک نہ آ جائے۔ رات صبح شام جب کہے گا اللہم، اللہ سے مانگ رہا ہے، اور مانگ کیسے رہا ہے؟ پنجاں دا وسیلہ ہی درود کے بے اللہم، ڈائریکٹ کہتا ہے یا اللہ، آنکھو نا یا اللہ، یا اللہ۔ کوئی اور بھی دھمکی دیتی پیر بھکی شاہدہ واسطے ہی اے دعائی تے خالص دعائے اللہم، کوئی وسیلہ علی دعا نہیں، تے دعا ہے بھی کس کو لوں؟ کس سے ہے؟ پورا قرآن یہی کہہ رہا ہے لہو دعوت الحق فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین۔ اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہے درود دیکھ لے، اللہم نہ پنجاں دا واسطہ نہ باراں دا، نہ جینداں دا نہ مویاں دا، نہ انبیاء دا نہ اولیاء دا، تے برائے راست امتی کی آکھدا اللہم یا اللہ، پہلے اے تے پکانا اللہم اللہم یا اللہ۔ درود نے بتا دیا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کو دھمکیاں نہیں دی جاتی، مخلصین مخلص بن کے پکارا جاتا ہے۔ 12 تے 50 تے فلانے تے قبر تے فلانے دا واسطہ نہیں ہے، درود پیا دس دئی تے مولوی جڑی دعا منگدا اللہ فلانے دا واسطہ ہی، فلانے دا واسطہ ہی، فلانے۔ ایک وجہ تو اے کہ مولوی درود چھوڑ دیتا ہے کہ درود چھے واسطے شاستے بول، واسطے شاستے درود پکارے کس دی؟ اللہ دی تے ہے کہ میں خالص پکار، خالص پکار کس دی؟ اللہ دی۔ اس واسطے مولوی نو تکلیف ہوئی اور مڈو درود ہی چھوڑ گئی ہے، تے الزام لائس تیرے ہوتے کہ درود نہیں پڑھ دے تے آمندہ نہیں، آپ درود بدل دیتا۔ اے میرے نبی دا دسویا درود اگے آ، امتی کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، یا اللہ تو رحمت کر محمد مصطفیٰ پر، آنکھو نا تو رحمت کر محمد مصطفیٰ پر، تو رحمت کر دے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد با آل محمد، محمد کی آل پہ بھی رحمت کر دے، محمد مصطفیٰ پہ بھی رحمت کر دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اور تو کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ امتی کہتا ہے اللہم اے صلو علیہ وسلم تسلیما، تو کہتا ہے اللہ محمد پہ بھی رحمت کر، آل محمد پہ بھی رحمت کر۔ مسئلہ کیا نکلا؟ پیغمبر نے کیا سبق دیا؟ جب امتی صبح و شام درود کا معنی ذہن میں رکھ کے کہے گا اللہ تو محمد پہ بھی رحمت کر، حضرت عائشہ پر بھی، حضرت فاطمہ پر بھی رحمت کر، میرے نبی کے صحابہ پر بھی رحمت کر، معاویہ پر بھی رحمت کر، علی پر بھی رحمت کر، امتی کا عقیدہ صاف ہوگا اور وہ سمجھے گا جب میں اس کی رحمت پیغمبر اور آل پیغمبر کے لیے مانگ رہا ہوں تو پتہ چلا محمد مصطفیٰ اور آل محمد وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ داتا نہیں، وہ غوث اعظم نہیں، بلکہ اللہ کی رحمتوں کی محتاج ہے، وہ مختار کل، وہ اللہ کی رحمتوں کی
محتاج ہے۔ اور اگر یہی عقیدہ ہو امتی کا کہ محمد مصطفیٰ اپنی تمام شانوں کے باوجود اللہ کے در کے منگتے ہیں، اللہ کے در کے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، وہ کبھی المدد یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، کبھی اغثنی یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، نہ پاکستان میں نہ مدینے جا کر۔ پھر ختم نہیں ہوا، آل محمد سے کیا مراد ہے بھائی؟ ان کی توجہ ہے، محمد پہ بھی رحمت کر، آل محمد پہ بھی۔ آل کے 3 معنی یہ ذہن میں رکھ لو، آل کے کتنے معنی؟ 3 معنی، یہ مولویوں کو بھی پڑھا دینا۔ آل اور اہل ایک ہی چیز ہے، مصداق 3 ہیں، اہل بیت، آل النبی، اہل النبی، ایک ہے اہل بیت سکونت، بول اہل بیت سکونت، جو سورہ احزاب میں آیت آئی، آیت تطہیر، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت۔ تو یاد رکھنا یہاں آل بیت سے مراد فقط محمد مصطفیٰ کی بیوی ہیں، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین، 22 دلائل موجود ہیں انہی آیات کے اندر کہ یہاں مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ آج آپ کے مزاج سے ہٹ کے تقریر ہو رہی ہے نا، اس لیے پریشان ہے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین، جس کو قرآن نے آل بیت کہا، اور اس کا نام کیا؟ آل بیت سکونت۔ پڑھو آل بیت سکونت، ازواج مطہرات، اور حقیقی مصداق بھی یہی ہے اہل بیت۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے بھئی تیرے گھر والی کا کیا حال ہے، تو بیٹی کا بتائے گا؟ جی کس کا بتائے گا؟ بیوی کا۔ تو وہی تو معنی آل بیت گھر والیاں، تو گھر والیاں کا اطلاق بیوی پہ ہوتا ہے۔ اور یوں نہ سمجھ آئے تو سورہ ہود پڑھ لینا، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، اور وہاں فرشتے کہتے ہیں رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اہل البیت۔ یہ درود آیا بھی ادھرو انہیں، اِنَّا کا حمید مجید، اِنَّہو حمید مجید، وہاں رحمت اللہ، اللہم صلی علی۔ خیر بہرحال، اور حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے، راستے پہ راستہ بھول گئے، آگ دیکھی، اور اِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی آل کو کہا امْكُثُوا، ذرا ٹھہرو، میں ذرا آگ لے کے آؤں یا راستہ معلوم کر کے آؤں، تو قرآن کی بولی میں اہل کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ بیوی پر۔ مسلم شریف میں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب پیغمبر کریم ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے آتے، تو وہاں کہتے تھے السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت۔ کس کو کہتے تھے؟ ازواج مطہرات کو۔ اور قرآن نے اہل بیت کس کو کہا؟ پیغمبر کی بیویوں کو۔ پہلا مصداق۔ دوسرا مصداق ہے اہل بیت نسبی، اہل بیت نسبی، میرے نبی کے وہ رشتہ دار، خونی رشتے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، صوفی سے نہیں، جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جن میں حضرت عباس بھی، حضرت جعفر بھی، آل عباس بھی، ابن عباس بھی، آل جعفر بھی، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سارے اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت نسب ہیں۔ آپ کے نسبی رشتہ دار
جن کو ایمان کی دولت مل گئی. ابو لہب رشتہ دار تھا لیکن اہل بیت نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں. ابو طالب رشتہ دار تھا لیکن اہل بیت نہیں، اس لیے کہ مسلمان نہیں. توجہ ہے نا، یہ اہل بیت نسب ہیں. اور نمبر 3 اہل بیت نبوت. اہل نبوت، اہل بیت نبوت، قیامت تک جو میرے نبی کے مشن کو مانے گا، چاہے آپ کے حافظ آباد میں بیٹھا ہے، قوم کوئی بھی ہو، کسی قوم کا، کسی برادری کا ہو، لیکن پیغمبر کا مشن توحید اور سنت پہ پکا ہو گیا، وہ ہے اہل نبوت، اہل بیت نبوت. وہ بھی اہل اور آل بیت ہے، اور اس کا درجہ تینوں کا اپنے مقام پہ ہے، اور وہ بھی آل النبی بھی ہے، اہل النبی بھی ہے. یہ سارے آل بیت ہیں میرے سامنے. توجہ ہے نا. باقی سید کسی قوم کا نام نہیں، یہ ایک اعزازی لقب ہے. ناراض نہ ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں سار چودھری صاحب، کیا آپ کے علاقے میں کون سے لقب بولتے ہیں؟ چودھری صاحب ہے نا، چودھری صاحب، فلانا صاحب، فلانا. ایک اعزازی لقب، سید کسی قوم کا نام نہیں، اعزازی لقب ہے. اس لیے بلال بھی سیدنا، حضرت معاویہ سیدنا، سارے صحابہ سادات سیدنا. تو اہل کتنے مصداق ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ ایک آپ کے گھر والیاں، وہ صرف ازواج مطہرات جو قرآن میں ہیں. اور بعض احادیث سے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حسین، ان کو ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت نسبی ہیں، نسب. اور تمام صحابہ اور متبع الصحابہ یہ بھی ہیں پیغمبر کی آل، پیغمبر کے اہل، اور یہ اہل اور آل نبوت ہے. اب مانا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر، اور محمد کی آل پر، ازواج پر، اولاد پر، اصحاب پر رحمت کر. اب رائے کیا گیا؟ خود محمد مصطفیٰ وہ بھی اللہ کی رحمتوں کے محتاج، اور آل محمد بھی رب کی رحمتوں کے محتاج. پتہ چلا داتا کون ہے، غوث اعظم کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت ربا کون ہے. یہ آپ کا درود بتا رہا ہے. آگے پھر اللہم بارک. اللہم، وہ درمیان والی بات میں بتاتا ہوں. اللہم بارک علی محمد. اللہ تو برکت دے. تو کیا کر؟ یار بولو، پیار سے بولو. تو برکت دے. اللہم بارک، اللہ تو برکت دے. کون برکت دے؟ کس کو دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو برکت دے. جب امتی یہ کہتا ہے تو اقرار کرتا ہے کہ اے کائنات والو، اس کائنات میں برکتیں دینے والا صرف کون ہے؟ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ صرف اللہ. اور امتی کس کے لیے برکت مانگ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آل محمد کے لیے. گویا اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ برکتیں دینے والے وہ محمد مصطفیٰ بھی نہیں، برکتیں دینے والے وہ ازواج مطہرات بھی نہیں، برکتیں دینے والے وہ حسن و حسین اور حضرت علی بھی نہیں. سب برکتیں لینے والے، اور برکتیں دینے والا کون ہے؟ اب یہ جو مضمون ہے نا، برکت کہتے کس کو ہیں؟
برکت کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑی چیز کو بڑھا دینا، بڑی ہوئی چیز کو ٹکا دینا۔ بارک البعیر عربی بولتے ہیں جب اونٹ گھٹنے زمین میں دھنسا کے بیٹھ جائے، وہ بولتے ہیں بارک البعیر، ایسا ہی جم کے بیٹھے۔ تو برکت کا معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز کو بڑھانا، بڑی ہوئی کو ٹکا دینا، ثابت کر دینا، اور پھر اس سے نفع اٹھانے کی توفیق بھی دینا۔ نفع اٹھانے کی، بسا اوقات مال تھوڑا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں برکت پڑ گئی ہے۔ بہت سارے آدمیوں کو، وہ حضرت جابر کا ایک بکرا تھا، سارے خندق والے کھا گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ توجہ ہے نا؟ تھوڑا سا مال تھا، سب پہ کافی ہو گیا۔ اچھا، یہ برکت مال میں بھی ہوتی ہے، زندگی میں بھی ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی برکت۔ اب برکتیں دینے والا کون ہے؟ بولو، برکتیں دینے والا کون ہے؟ نماز کا شروع میں بھی یہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ کیا معنی سبحانک اللہم؟ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، مشکل کشائی حاجت روائی والا کمال، بحمدے کا یہ صرف تیرا ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام، برکت والا ہے نام تیرا۔ پھر سورہ رحمان آئی، اس میں ذکر کیا تبارک اسم ربک، اسم ربک تبارک اسم، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ برکت دینے والا کون ہے؟ پھر سورہ فرقان آئی، وہاں پر فرمایا تبارک الذی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ پھر سورہ ملک آئی، وہاں پر ذکر کیا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، برکتیں دینے والا وہ ہے کہ جو پوری کائنات دی بدھی چھٹی دا مالک ہے، الملک، ساری کائنات پہ اس کا راج ہے، ساری کائنات پہ تصرف ہے۔ تو جب امتی دعا مانگ رہا ہے اللہم، ہون تو خوشی نال پڑھو، اللہم بارک، اللہ تو برکتیں کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد مصطفیٰ کی آل پر۔ تو امتی کیا اقرار کرتا ہے کہ برکتیں دینے والا کوئی پیر فقیر برکت نہیں دے سکتا، کوئی زندہ مردہ برکت نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی برکتیں دینے والے نہیں ہیں، اس کی برکتوں کے محتاج ہیں۔ پہلے حصہ میں ذکر کیا کہ آپ مشکل کشا بھی نہیں، حاجت روا بھی، بلکہ رب کی رحمتوں کے کیا ہیں؟ محتاج۔ درود کا دوسرا حصہ اللہم بارک، برکتیں دینے والا صرف کون ہے؟ تو جب درود کے دونوں حصے مل گئے تو دعا کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تیرے سوا مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اور برکتیں دینے والا کوئی نہیں، تو ہی ہے۔ تو یہ اقرار ہوتا ہے امتی کا درود میں۔ درمیان میں ایک شخص کا نام لیا ہے، تو بڑی علمی بات، لیکن تھوڑی سی ذکر کرتا ہوں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، اللہ رحمت اس طرح کر جس طرح ابراہیم پہ تو نے رحمت کی، آل ابراہیم پہ رحمت کی۔ اللہ برکتیں اس طرح دینا جس طرح حضرت ابراہیم کو برکتیں دی،
اور ان کی آل کو برکتیں دی. وہ رحمت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم پہ کون سی رحمت ہے؟ یہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. سب سے بڑی رحمت حضرت ابراہیم پہ ہوئی. اذ قال لأبیہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اور سب دیکھیں حضرت یوسف یہی مسئلہ بیان کر کے کیا کہتے ہیں جیل میں مسئلہ بیان کر کے پہلے تو پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ. او میرے جیل والے ساتھیوں ذرا بتاؤ مجھے ہر مشکل کشائی کے لیے الگ مشکل کشا بہتر ہے یا ساری مشکلوں کا ایک مشکل کشا بہتر ہے؟ کیسا خوبصورت استدلال ہے. ہر حاجت کے لیے الگ الگ حاجت روا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو ہر حاجت کی دوا رکھتا ہے؟ تم نے تو MBBS بنائے ہوئے. ادھر جاؤ جی کھارا شریف یہ خارج دا علاج کر دئی. فلانی جگہ پہ جاؤ جی یہ پیٹ کی بیماری کا سپیشلسٹ ہے MBBS. فلانی قبر پہ جاؤ تو بیٹے دیتا ہے, فلانی پہ جاؤ تو بیٹیاں دیتا ہے. یہ قاتلی شاہ ہے, یہ لسوڑی شاہ ہے, اس کی فلانی ڈیوٹی لگی ہے. مشرک ہمیشہ جو تقسیم کرتا ہے. اور حضرت یوسف کیا کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک اللہ جو ہر مشکل کو حل کرنے پہ قادر ہے وہ بہتر ہے یا چھوٹے مشکل کشا یہ ہر بیماری کے الگ الگ بہتر ہیں؟ یہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ, ذالک من فضل اللہ. یہ مسئلہ توحید کا بیان, یہ ہے اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت علینا ہم پر. یہ ہے وہ رحمت, یہی رحمت ملی حضرت ابراہیم کو. نبوت بھی رحمت اور پیغام نبوت بھی, جیسے فرمایا ما کنتا ترجو ان یلقا الیک الکتاب ولکن رحمتا من ربک, ولکن رحمتا من ربک. یہ رحمت ہے اور وہ رحمت کی ابتدا ہوئی. او میری قوم والو جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنتے بھی کوئی نہیں. مالا یسمع بلا یبصرو, تمہارے حالات کو دیکھتے بھی کوئی نہیں. بلا یغنی عنک شیئا, کخ جتنی بھی مشکل کشائی کر سکتے کوئی نہیں. اللہ اسی طرح محمد پہ بھی رحمت آئے جو رحمت ابراہیم پہ آئی تھی, اور وہ رحمت آئی اور محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو تم تو کہتے ہو پتر دین دن ایڈا بڑا پتر 5 کلو دا پتر. ما یملکون من قطمیر, بیٹے دینا دور کی بات, وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ اوپر لگا ہوا پردہ اس کے بھی مالک کوئی نہیں. مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض.
قل اللہم مالک الملک، پھر آ گیا اللہم یا اللہ مالک الملک، ساری بدھی چھٹی دا مالک تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے کرسی پہ بٹھا دے اور جس کو چاہتا ہے لندن میں بھجوا دے، جس کو چاہتا ہے جہاں بوٹ والوں سے پٹوا دے۔ یہ ہے تو کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے۔ میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، یہ تیرے ہی راج ہے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، مالکوں نے لہل ملک، سارا راج اسی کا ہے، یہ قطن کوئی کسی چیز کے مالک نہیں۔ آگے فرمایا یہ اس کی شان ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، پکارے سننے والا کون؟ میں بھی نہیں، ان ربی انی نہیں، ان ربی بے شک میرا رب لسمیع الدعاء۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ انکا انت السمیع العلیم، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے۔ اور یہی کہا انہو هو السمیع، انہو هو السمیع، یہ وہ ہر ایک کی سننے والا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں پکارے اس کی بھی سننے والا، کوئی کنعان کے کنویں میں پکارے اس کی بھی سننے والا، کوئی مصر کی جیلوں میں پکارے اس کی بھی سننے والا، کوئی اپنی بولی میں پکارے اس کی بھی سننے والا، کوئی جنگل کا درندہ پرندہ پکارے اس کی بھی سننے والا۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کی سننے والا کون ہے؟ ہر ایک کی جاننے والا کون ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کو پکارو، یہاں آپ کے حافظ آباد میں کھڑے ہو کر یا مدینہ منورہ کی قبر پہ جا کے، روزے پہ جا کے پکارو، یا حضرت ابراہیم کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، ان تدعوہم لا یسمعو، لا یسمعو، سارے پڑھو، لا، تمہارے پکارے نہیں سنتے۔ یہ میرے شیخ کا انداز تھا، تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ سارے پڑھو، لا یسمعو، لا یسمعو، نہیں سنتے۔ نہیں، پیغمبر کو پکارو وہ بھی نہیں سنتے، ولی اللہ کو پکارو وہ بھی نہیں سنتے، قبر کے اوپر جا کے پکارو وہ بھی نہیں سنتے، دور کھڑے ہو کے پکارو وہ بھی نہیں سنتے۔ لا یسمعو دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے عشق کا۔ کس کا؟ کس کا؟ یہ شرک کیا ہے؟ یہی سما کا عقیدہ رکھ کے کسی نبی ولی کو پکارنا، چاہے قبر کے اوپر پکارے یا دور سے پکارے ما فوق الاسباب، یہی شرک بنتا ہے، جس کو قرآن نے کہا یوم القیامت یکفرون بشرککم کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم۔ ایک رحمت یہ ہے اللہ جو رحمتیں ابراہیم پر تو نے کی تھی وہ توحید والی رحمت وہی انداز محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کر دے، محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو بھی وہ انداز عطا کر دے، اور یہ بھی قیامت تک یہی مسئلہ بیان کرتے رہیں ان تدعوہم، ہے نا وہی مسئلہ مالا یسمع ولا یبصرو۔ اسی لیے فرمایا میرے پیغمبر انتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس لیے فرمایا من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ۔ شیخ القرآن نے معنی کیا ملت ابراہیم سے وہی دور ہوگا، وہی اعراض کرے گا الا من صفی نفسہ، جس نے اپنے آپ کو الو بنایا، اپنے آپ کو کیا بنایا؟ صفیہ نفسہ، الو بنایا۔ تو ملت ابراہیم یہ ہے رحمت، اور وہ رحمت شروع ہوتی ہے عدم سما سے۔ کس سے؟ اونچا بول، کس سے؟ ہون جڑا مولوی آکے اے مسئلہ فروئیے، جیڑا بندہ آکے بھئی اے مسئلہ کے بے اس نو آکھ تیرا نسب فروئیے، اے مسئلہ فروئی نہیں، جیڑا قرآن نسکتی نال بیان کر رہی ہے تو پھر تو آدھے پھڑوئیے تے پھڑوئیے تے پھڑوئیے، اس دا مطلب ہے تیرا نسب فروئیے، تیرا اگ پچ فروئیے۔ قرآن کرے اتنا پکا مسئلہ کہ اگر تو آکے نہیں یہ تو فروئی مسئلہ ہے، دھر لانتیا، دھر بے ایمانہ، فروئی مسئلے تے شرک دا فتوہ ہوں دے۔ قرآن کیا دے یوم القیامت یکفرون بے اتنے شرک کس نو آکھے؟ خدا واسطے سیانے تھی بنو، اور واپس آ، درود پچامنا تو مشکل نہیں بن گیا، سارے رولے ہی ختم۔ اے درود اگر آوے نا کما صلی تعالی تے اللہم بارک علی محمد کما بارکتا، اے او بھی ذہنے چلو تبارک الذی نزل الفرقان۔ مولوی اندس ہے کہ اس سنہ ڈریو جو مسئلہ بیان کیتا لوگ تھوڑے ہو ویسے، فرقان دا معنی ہوں دے توڑ پیدا کرنا لی کتاب، حق باطل دے فرق کرنا لی۔ فرمایا اے مسئلہ بیان کر سو نہ تھوڑ دے نہیں، لیکن مسئلہ فرقان دے طور تے بیان کر دا، حق باطل نو تے برکتاں اللہ دے منی جن، سارے کتے بلے نو جمع کرنے دی ضرورت نہیں، جمع او ہمیں جلے خالص توحید و سنت دے پرستار ہو میں خالص۔ اگر جے توحید و سنت چی ڈھلا رہ گئی ہیں پھر تیرے دیا بدبخت دنیا کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا برکت کن جائی کلہ ابراہیم آئی کوئی نال، کلہ ابراہیم سبحان اللہ، کلہ ابراہیم تے ہزاران نبی دعوت ابراہیم دے علمبردار بن کے اٹھے۔ سبحان اللہ، حضرت اسحاق دی اولاد چو ہزاریں، برکت ہے کہ نہیں؟ دعوت باقی رہی ہے۔ فرمایا اللہ محمد مصطفیٰ تے بھی امیں برکتاں کر دے۔ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ۔ جی میں حضرت ابراہیم دا مسئلہ باقی رہی ہے، میری امت کا بھی ایک گروہ اسی حق پر باقی رہے گا اور یہی مسئلہ بیان کرتا رہے گا حتی یاتی امر اللہ۔ فرمایا ان کے گرانے والے بڑے ہوں گے، ان کے مخالف بڑے ہوں گے، لیکن لا یضرہم من خذلہم من خالفہم، سارے مل کر تل چوٹی کا زور لگا لیں، ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو طائفہ ہوں گے تھوڑے لیکن دعوت محمدی کو لے کر وہ چلتے رہیں گے۔ اللہم بارک علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم۔ اگے انکا
इन्नका हमीदुम मजीद, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही है हमीद। हमीद कहते हैं जिसकी तारीफ करने वाला कोई भी ना हो तो वो उसकी ज़ात ही लायक तारीफ हो। तू किसी की तारीफों का मोहताज नहीं। जैसे फरमाया या युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनी। गनी कोई सारी दुनिया, हदीस में आता है लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व रतबकुम व जाबिसकुम, तुम्हारे अव्वल भी, तुम्हारे आखिर भी, तुम्हारे सूफी भी हैं, तुम्हारे सूफी भी, रतबकुम व जाबिसकुम, तुम्हारे खुश्क भी, तुम्हारे तर भी, इतने नेक बन जाएं अतकाकुम, जो कायनात में सबसे ज्यादा मुत्तकी है, उस जितने नेक मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह की बादशाही में मच्छर के पर जितना इजाफा भी नहीं होगा। और सारे शकी बन जाएं, उसकी बादशाही में जरा एक पर के करोड़ में हिस्से जितनी कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो कौन है? हमीदुन। हमीदुन, हमीद कहते हैं कोई तारीफ करे ना करे उसकी जात ही लायक तारीफ है। मजीद, मजीद तू ही सबसे बड़ा बुजुर्गी वाला, तू ही सबसे बड़ी बुजुर्गी वाला। तू के बुजुर्ग बने हुए नो? अल्लाह को पता था भाई दरूद में जब डंडी लगाएंगे ना तो क्या कहेंगे? हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं इन्ना का हमीदुम, दरूद के अंदर पढ़वाया सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है? वो बुजुर्ग कहता है इंतदुम ला यस्माउ दुआअकुम, अगर उस तू कोई बड़ा बुजुर्ग या तो कट के लाया। हुण जरा सुन, दरूद के वे दुआए बोल, दरूद के वे जेड़ी दुआ उम्मती किस कोलू कर दे? अल्लाह कोलू। तो दरूद च गल किस नाल है? दरूद नूं सुनण वाला कौन है? कबूल करने वाला कौन है? ते मौलवी जेड़ा तुहानू डट मारा वे उन्ना पहले दरूद बदला है ते बस अकीदा बदला है। अगर दरूद इो पढ़सो तो फिर सुनन सुनावा वाले रोल ही कोई नहीं है, क्योंकि दुआमा सुनने वाला कौन है? ते गल भी किस नाल है? अच्छा हदीस पाके चाहिए कि अल्लाह दा बारी रहमता कर दे, दा गुनाह माफ कर दे, दा दर्जे बुलंद कर दे। आखिर ते गल पूछसा, सब तो बड़ा वजीफा दरूद वाला ने। अगर चाहते हो थोड़े ईमान च बरकत आवे, थोड़े घर च बरकत आवे, थोड़ी रोजी विच बरकत आवे, तो मुवाहिद आदमी ओ वे कि हर वेले जितना वक्त हो सके दरूद पढ़े। पढ़ो एक दफा अल्लाहुम्मा। आज तू पढ़ना शुरू कर दो, पहले भी पढ़ते हो, लेकिन आज तू घर वाला नू भी आखो, खुद भी आखो दरूद तू बड़ा वजीफा कोई नहीं, इस वास्ते कि ये तौहीद है, सब तो बड़ी तौहीद है। इस वास्ते ये दरूद है मुवाहिदा दा। हुण तुहानू समझ आवे सी या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों आखे? अल्लाह नू पता है वे मुशरिक ते गली तू टपकोली मार के नसना है। इसने फरमाया ओ मोमनो तुसी दरूद पढ़ो, ते मोमना नू दरूद दसिया अल्लाह दे रसूल। पढ़सो कि ना पढ़सो? जेड़ा बंदा परेशान है या नहीं, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असी हक अदा नहीं कर सकते। एक जरिया अल्लाह ने उम्मत वास्ते रखा कि तुसा अपने नबिया से दुआ करो ते रहमता मैं उतू करनी है, रहमता दी बारिश मैं करनी है, उस दरूद दा जवाब मैं देना है। तो इस वास्ते मुवाहिद आदमी नू चाहिए सब तो ज्यादा अल्लाह दे महबूब ते दरूद पढ़े। बाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बंदा ना उठी चे करौने वाला बेहतरीन बहाना है, इस वास्ते कोई हाथ मिलावन की कोशिश ना करे, कोई मिलन की कोशिश ना करे। पर्चियां दी हो लेकिन मौजू के मुताबिक फिर सुनने की ताकत भी हो। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, चले बैठ जाओ।
مشرک کو نماز کی دعوت دینے پر بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. مجلس کا ضابطہ ہے کہ آخر تک بیٹھے کرو. یا میں آکھے نا تھوڑی تربیت خطیبہ نہیں کی تھی. مجلس یہ دینی مجلس ہے اور دینی مجلس دے او آداب ہیں جڑے مجلس نبوت دے آداب ہیں تاں کچھ حاصل ہوندی ہے. یہ تے اللہ رسول دی گل ہو رہی ہے. مشرک کو نماز کی دعوت دینے پر دعوت دینے والے کو کچھ اجر ملے گا لعنت ملے گی. مشرک نل زیادتی ہے نماز پڑھانا. مشرک کی نماز صحیح ہے اگر پڑھے اجر ملے گا تو اس بیچارے کو کیوں پکڑ کے ٹریننگ پہ لگا دیئے. پہلے عقیدہ بناؤ اس کے بعد نماز روزے کی دعوت ہے. حضرت معاذ کی حدیث کھڑی ہے ترمذی میں بھی کچھ حصہ بخاری مسلم میں بھی ہے. حضرت معاذ کو آپ نے یمن بھیجا. فرمایا وہاں پر مولوی ہوں گے یمن میں سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے. اگر توحید مان لیں تو پھر ان کو کہنا ہے 5 نمازیں فرض ہیں. لیکن پہلے دعوت کس کی ہے؟ توحید کی. مشرک پر نماز ہے ہی نہیں تو مشرک کو نماز کی دعوت کیا ہے؟ وہ بیچارہ پڑھے گا تو ٹکرے ہی مارے گا. کیا بدتی لوگوں کا امام بننے پر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ یہ پوچھ بھائی ایمان رہتا ہے یا نہیں؟ بدتی کو امام بنانے کے بعد ایمان رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یوں سوال کیا کر. امام بے وضو ہو نماز ہو جاتی ہے؟ پکی بات کرنا. کیوں؟ یہ جو وضو ہے ایک لوٹے سے ہو جاتا ہے. ہم تو ایک لوٹا لگاتے ہیں پتہ نہیں تمہارے امام کتنے لگاتے ہیں. ایک لوٹے سے وضو ہو جاتا ہے. اور بدتی اور خصوصاً مشرک بدتی اس کو 7 سمندر اس پہ پلٹ دو جب تک شرک اور بدعت اعتقادی نہیں چھوڑے گا تو 7 سمندروں سے بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا. جو ایک لوٹے سے پاک ہو جاتا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتے اور جو 7 سمندر اونڈیلنے سے پاک نہیں ہوتا اس کے پیچھے ہو جائے گی. اور اس کی تعظیم اہل بدعت کی تعظیم کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ من احدث حدثا او آوا محدثا. جس نے بدعت گھڑی اس پہ بھی خدا کی لعنت اور جو بدعتی کی عزت تعظیم ٹھکانہ وغیرہ دیتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. تو لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے. اس لیے توحید و سنت کی غیرت پیدا کرو. امام کعبہ آدم سما کے قائل ہیں اگر کوئی امام کعبہ کو گمراہ کہے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ وہ مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں، وہ ویسے گدھا ہے بد عقل اور بد حواس سے. جو جان بوجھ کر داڑھی نہ رکھے وہ مسلمان ہے. جی مسلمان ہے لیکن گناہگار مسلمان ہے. اگر داڑھی ایک آدمی منڈا رہا ہے اور اس کے ذہن میں احساس بھی ہے کہ گناہ کر رہا ہو تو کافر نہیں بنتا لیکن گناہگار ہے. یہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو، مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو. یہ خطرہ ہوتا ہے. بعض ایسے گناہ ہیں ہوتے گناہ ہیں لیکن گناہوں کا وبال ظاہر ہوتا ہے موت کے وقت. اور اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ موت پر ایمان پر موت نہیں آتی. تو اس لیے وہ گناہ ہیں جن پہ آدمی آمہ دن ڈٹا ہوا ہو، بار بار اصرار کے ساتھ ہو. تو یہ داڑھی والا گناہ جو ہے یہ بار بار کہے، ہفتے میں 2 دفعہ تو ہوتا ہی ہے یا 1 دفعہ. تو یہ تکرار والا گناہ ہے. تو تکرار والا گناہ جب ہر وقت ہے تو پھر گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اگر گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. لیکن احساس غیبی چیز ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ہم نے ظاہر پہ فتویٰ دینا ہے. درود شریف پڑھنا زیادہ افضل ہے
یا قرآن پاک کی تلاوت. ظاہر بات ہے کلام اللہ کی تلاوت کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن درود پڑھنا بھی قرآنی حکم ہے. صلو علیہ وسلم، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے ثواب کے ساتھ کچھ منافع. تو ہر چیز دا تفاوت مختلف حیثیت ہے. بس اور بھی جی جو لوگ کہتے ہیں ارطغرل ڈرامہ دیکھنا چاہیے تو وہ لوگ احمق ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈراموں سے دین آتا ہے. یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ جو مجاہدین کا اصلی کردار تھا اس کا استہزاء کیا اور ڈرامہ بنا دیا. اب خود سوچیں کہ اس ڈرامے میں، ترکی ڈرامے میں ابتدائی بے حیائی سے بے پرد عورتیں، ڈھول، ڈرامے، ساز، مصنوعی صوفی اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو یہ قوم کی قسمت ہے. قرآن سن کے ان میں انقلاب نہیں آتا، ڈرامے سن کے دین آئے گا. ڈراموں سے دین سیکھتے ہیں. تو یہ بھی ڈرامہ ہوتا ہے. جو اصل ارطغرل غازی تھا وہ بہت بڑا مباہد بھی تھا، بہت بڑا مجاہد بھی تھا. اور مجاہدوں کی زنانیاں بے پرد نہیں ہوتی. توجہ ہے نا؟ ہاں، یہ جو فلانی سلطان تے فلانی سلطان، یہ سارے حرام کٹھے ہیں. ایکٹر مجاہدین، جہاد بے غیرت آدمی نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ لو. جہاد وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس میں غیرت موجود ہو، اور غیرت والے مرد کی زنانی بے پردہ نہیں ہو سکتی. توجہ ہے نا؟ پردہ ایک شرعی فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح کا فرض ہے. اور آدمی کی سب سے بڑی غیرت کی پہچان پردہ ہے. اگر کسی کو اپنی بہن، بیوی، بیٹی باوجود ولایت کے اس پہ غیرت نہیں آ رہی تو نہ اس میں ایمان ہے اور نہ اس میں غیرت کا نشان ہے. وہ بے ایمان بھی ہے، بے غیرت بھی ہے. تو اس لیے ہم سب کو پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور شرعی پردے کا. تو مجاہدین سارے شرعی پردہ والے تھے. ادھر ساری بے پردگی ہے، سازیں. اور پھر جو اصل تاریخ ہے ترکیہ کی تو اس پر موجود ہے تاریخوں میں، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو تاریخ ہے ترکی کی یا خلافت عثمانیہ کی، اس تاریخ کو اس ڈرامے میں مسخ کر کے دکھایا گیا، حقائق پہ پردہ ڈالا گیا اور اس کو مصنوعی تاریخ بنا کر پیش کیا گیا. تو موٹی بات تو یہ ہے کہ دین کتاب و سنت سے آتا ہے، ڈراموں سے نہیں آتا. دوسرا، یہ جو بے حیائی کے کردار ہیں ان کا دیکھنا حرام ہے. اور تیسرا، جو اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو اس لیے مہربانی کرو قرآن کی طرف آؤ. جس کو ذوق ہو تو ترکی کی تاریخ پر، خلافت عثمانیہ پر بہترین لٹریچر صحیح جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ موجود ہے، وہ مطالعہ کرے. اور اول تو ماضی کی کہانیاں نہیں بننی چاہیے، خود تاریخ بنانی چاہیے. آپ بھی تو مسلمان ہیں، تاریخ بنا کر دیکھیں. تصویر بنانا جائز ہے، یہ تو سوال کرنے والا ہے ہی نہیں. کس نے کہا جائز ہے؟ ہم بستری کے بعد غسل کے بغیر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. ہم بستری کے بعد جو حالت جنابت ہے، حالت جنابت میں چند، جنابت کی حالت سمجھتے ہو نا، ناپاکی کی حالت، تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور قرآن تو میں نے کہا تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، نماز بھی اسی میں آ گئی ہے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. باقی اس کے علاوہ کھانا
پینا، دودھ پلانا، سونا، اٹھنا، ہاتھ ملانا، یہ سب کام جائز ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ جلدی غسل کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر حالت جنابت کے اندر ہے اور روزے کا ٹائم بند کرنے کا ہو گیا تو روزہ اسی حالت میں رکھ سکتا ہے، غسل بعد میں کر لے تو روزہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ماں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، کھانا چبا کر بھی دے سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں افراط تفرید تھی کہ جب عورت کو حالت حیض ہوتی تو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتے۔ ہم نے دیکھا کلاش میں اب بھی یہ وہاں پر مکان بنے ہیں، جس عورت کو ایام شروع ہوتے ہیں تو اس میں بند کر کے چلے جاتی ہے، تو باہر سے روٹی اندر پھینکتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں میں بھی ہے، کلاش میں بھی۔ اسلام میں حالت جنابت کے وہ احکام نہیں ہیں، وہ اسی طرح عورت ایام خاص میں ہے، خامن صرف اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، صرف ہم بستری نہیں کر سکتا، تو کٹھے سونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام میں حالت جنابت میں ہوتی تھی، ہم کٹھے سوتے تھے ایک ہی لحاف میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہم بستری نہ ہو اور اتنا اختیار بھی ہو، اپنے آپ کے قابو بھی ہو تب۔ تو حالت جنابت میں آدمی پلیت نہیں ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے، غسل کرنا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑا، اب یہ بیچارے ڈرے ہوئے پھر میں نے تو غسل کرنا ہے، آپ اس کو لے گئے وہاں پر بیٹھے، تو کہتا ہے کہ مجلس میں جب بیٹھے نا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چھپکے سے کھسک گیا۔ عقیدہ بھی دیکھتے ہو، یہ تو پیر مرید کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نبی پاک کو پتہ نہیں تھا یہ کس حالت میں، کہتے ہیں میں کھسک گیا، غسل کر کے آیا تو آپ نے پوچھا بھائی کدھر بھاگ گیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا۔ اب میں ان المومن لا ینجسو، خدا کے بندے مومن پلیت نہیں ہوتا، یہ ایک حالت عارضی طاری ہوتی ہے اور اس کے چند احکام ہی۔ اب یہ بھی نہ سمجھنا کہ بالکل غسل سے بے فکر ہو جاؤ، غسل واجب ہے لیکن چند احکام ہیں، تلاوت، نماز، مسجد، باقی ایسی حالت میں اللہ کا نام بھی لے سکتے ہو، ذکر وغیرہ بھی کر سکتے ہو، صرف قرآن کی شان ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ اتحیات میں انگلی بار بار اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی انگلی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی کام کی پرچی دو بھائی۔ دیتی ہو یا اللہ خیر۔ نہیں بھائی، یہ کسی عالم کا نام لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں، ہم کسی عالم پہ جرح کرنے نہیں بیٹھے، مسئلہ بتانے بیٹھے۔ بس ہوں اگلی باری آنا۔